کس کے ساتھ؟ آپ کو پتا ہے کہ چھٹے مہینے کی پہلی تاریخ سے بنی اسرائیل کے اندر نرسنگے بجانا شروع کر دیا جاتا ہے، اور ٹھیک یوم کپور تک نرسنگے بجائے جاتے ہیں. لوگ تشوا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، خدا کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا کرے؟ معاف کرے. اور اگر اس ریفرنس کو باغور پڑھا جائے، سیاق و سباق کے ساتھ بائبل کی تمام طرف دیکھا جائے، اس کے چاروں کونوں کو چیک کیا جائے، یعنی اس کا سیاق و سباق، اس کے ماحول، ٹائم لائن، سب کچھ دیکھا جائے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جن دنوں میں جناب یوحنا اور جناب مسیح منادی کر رہے تھے، اصل میں یہ وہی 40 دن کا عرصہ تھا. اصل میں یہ وہی 40 دن کا عرصہ تھا. جناب مسیح اسی دن ان سے بپتسمہ لیتے ہیں. غالباً یہ چھٹے کی پہلی تاریخ تھی، یہ چھٹے کی پہلی تاریخ تھی جب جناب یوحنا نے بپتسمہ دینا شروع کیا. اگر دیکھا جائے تو وہ کس طرح سے کہ جب جناب مسیح جناب یوحنا سے بپتسمہ لیتے تو وہ فوراً بیابان میں آزمائش کے لیے چلے جاتے، اور لکھا 40 دن وہ شیطان سے کیا کیے جاتے؟ آزمائے جاتے. اور جب وہ واپس لوٹتے تو ایک عبادت گاہ میں جاتے، اور عبادت گاہ میں یسایہ کا صحیفہ ان کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا. اور یسایہ کا وہ صحیفہ جب پڑھتے تو وہ کہتے کہ میں کچلے ہوئوں کو کیا کرنے آیا ہوں؟ آزاد کرنے آیا ہوں، غریبوں کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اندھوں کو بینائی اور لنگڑوں کو چلانے آیا ہوں، اور قیدیوں کو کیا دینے آیا ہوں؟ رہائی. اور خداوند کے انتقام کے روز کی اور سال مقبول کی منادی کرنے آیا ہوں. اگر آپ یہی اقتباس جو یہاں پر جناب مسیح نے پڑھا، یہی اقتباس آپ یسایہ میں سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو انتقام کا دن ہے یہ یوم کپور کا دن ہے. یہ کون سا دن ہے؟ اور یہ سال مقبول جو ہے دراصل یوبلی ہے، دراصل یوبلی ہے. اور یوبلی کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جب یوم کپور پر یعنی کفارہ کے دن بڑا نرسنگا پھونکا جائے. تو یوم کفارہ کے دن نرسنگا پھونکا جاتا تھا، اور یوم کفارہ کے دن سے یوبلی کا کیا ہو جاتا تھا؟ سٹارٹ ہوتا تھا. تو بہرحال عہد جدید سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آج یہودیوں میں روایات ہے یوم کپور پر توبہ کرنے کی، وہی روایات کے تحت جناب یوحنا انہی دنوں میں کیا کر رہے تھے؟ توبہ کی منادی اور مخوا دینے کی رسم کر رہے تھے. مخوا کی جو رسم ہوتی تھی، یعنی بپتسمے کی جو رسم ہوتی تھی، وہ خاص طور پر ان 40 دنوں میں ادا کی جاتی تھی. میں ان تمام مسیانک سے مخاطب ہوں جو اپنے گھروں میں خراٹے مار کر ان دنوں میں سوئے رہتے ہیں اور جن کی مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی. کوئی اپنی بیوی کے گوڈے کے ساتھ بندھا رہتا ہے، اور کوئی اپنی جوب کو اپنی بیوی سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور کوئی نوجوان سگریٹ کی جان نہیں چھوڑتے، یاروں کی جان نہیں چھوڑتے، اور کچھ نوجوان اور کچھ بہنیں تو اپنی ذاتی مصروفیات میں پڑے رہتے ہیں. اگر دنیاوی ان کی اپنے کوئی ورک ہو، اپنی کوئی شادی بیاہ، اپنا کوئی حقیقہ یا کوئی سالگرہ یا اس طرح کے کوئی ایونٹ آ جائیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ مت پوچھیں. یہ وہی عورت ہوتی ہے جو اپنے بھائی کی شادی، اپنے بھتیجے بھتیجیوں اور دیگر رشتہ داروں کی شادیوں کے لیے سارا دن اپنے میک اپ پر متعین کر دیتی ہیں اور جان نہیں چھوڑتی. ایون کہ بندے نے بھی تاس دینی ہے جناب، بندے نے بھی کہہ دیا مر جائے نہ لیٹ کرتا ہی کتنے مر گیا تو، یعنی اس کی بھی جان کھا دیتی ہیں. اور یہ وہی مرد ہوتا ہے جو سود اٹھاتا ہے، قرض اٹھاتا ہے، دوسروں سے پیسے اٹھاتا ہے اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے. کیوں کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب یہ دن آتے ہیں یوم کپور کے دن، ان کے پاس تشوا کرنے کے لیے اور مخوا لینے کے لیے وقت نہیں ہوتا. یہ 40 دن اسی طرح گزر گئے. اور مجھے بتائیں اس عید کے دنوں میں کس نے مخوا لیا؟ یہ طہارتی مخوا ہوتا ہے، طہارتی بپتسمہ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. یہ تو تمام، میں جی نلکے تھلے نہان کی گل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ عید پر مخوا لیا جاتا ہے. عید پر کیا کیا جاتا ہے؟ مخوا لیا جاتا ہے. عید پر بپتسمہ لیا جاتا ہے. عید پر کیا لیا جاتا ہے؟ جو کہ طہارتی بپتسمے کی بات کر رہا ہوں. اور اسی پر اپنے گناہوں سے کیا کی جاتی ہے؟ ایک کرسچن روایت جو ہے وہ ابھی تک ہمارے بلڈ میں شامل ہے، جو نکلتی نہیں ہے، اور ہم اس کے غلام بن چکے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہم نے بنا لیا ہے کہ نہیں جی بپتسمہ ایک بار ہی ہوتا ہے تو توبہ بھی اچھا، پھر ادو بعد گناہ نہ کرے. مجھے لکھ کر دیں کہ آپ گناہ نہیں کرتے اس کے بعد. جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی دسو گناہ نہیں ہوتا؟ خدا تو جانتا تھا کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے، اس لیے یہوہ پاک خدا نے
اس لیے یہوہ پاک خدا نے بنی اسرائیل کو یوم طروہ اور یوم کپور کا تہوار دیا تھا.